عزیز ساتھیو، جو بات چل رہی ہے مستقل کھانے کے تعلق سے چل رہی ہے، اس میں سنتیں کیا ہیں؟ سنت یہ بھی ہے اس میں کھانے میں کہ بیٹھ کر کے کھانا، اور بیٹھنے میں بھی بہتر یہ ہے کہ زمین پہ بیٹھ کے کھانا۔ کرسی پہ بیٹھ کے کھا سکتے ہیں، اجازت دی ہے علماء نے، لیکن افضل طریقہ یہ ہے کہ زمین پہ بیٹھ کے کھائے، یہ ہے۔ لیکن اب ایسی ایک بدعت چلی ہے، غیر قوموں کی ہمارے اندر بھی آ گئی ہے کہ ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں کھڑے ہو کے۔ شادی برات تو بالکل عام ہو گیا، بالکل۔ یہ انتہائی درجے نقصان کی بات ہے۔ دیکھ کے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا حال یہ ہے کہ النکاح من سنتی، اللہ کے نبی نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، اور ولیمہ بھی سنت ہے، لیکن ہم سنتوں کے ایسا جنازہ نکالتے ہیں، دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ کتنا افسوس کی بات ہوتی ہے سن کے اور دیکھ کے کہ ادھر اعلان ہوتا ہے یا دعوتیں ہوتی ہیں کہ ولیمے کی آپ کی دعوت ہے۔ اب ولیمے کی دعوت ہے لیکن پروگرام ہے 1000 آدمیوں کا، یہ زیادہ ہے کم؟ لیکن ولیمہ کرنا سنت، بالکل اچھی بات ہے، کرنا چاہیے۔ لیکن ولیمے کے نام پہ جب ان کی دعوتیں ہوتی ہیں اور جو ہے منڈپ وغیرہ وہ بک کیے جاتے ہیں، وہاں لوگ کھانے کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں جو منظر دیکھنے کا جو ہے دکھائی دیتا ہے وہ انسان نہیں بلکہ جانوروں کا منظر نظر آتا ہے۔ یہ بڑی معافی کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں۔ کیوں؟ انسان ہوتا تو بھائی بیٹھ کے کھاتا، سلیقے سے کھاتا۔ وہ جانوروں کی طرح بھگ بھگ کے ادھر سے ادھر سے لانا اور لائنیں لگانا اور چھینا جھپٹی، ایک دوسرے کی لائن میں لگنا، چھینا جھپٹی ہونا، دھکا مکی ہونا، یہ کھانے کی بے حرمتی نہیں؟ اور دنیا بھر کی دھکا مکی کر کے جا کے جب آدمی لائن میں لگ کے جب نمبر آتا ہے تو وہاں دنیا بھر کی پلیٹ میں ایک بار میں بھر لیتا ہے۔ اور اس میں سب سے بڑا حال یہ ہوتا ہے کہ مختلف انداز کے کھانے بنائے جاتے ہیں، تو آدمی یہ چاہتا ہے کہ یہاں سے یہ بھی کھا لوں، وہاں سے وہ بھی کھا لوں، یہ بریانی، یہ اسٹو، یہ قورمہ، یہ فرائی، یہ فلا، یہ کھیر، یہ شیر، یہ جو ہے نہاری، یہ تہاری، دنیا بھر کی چیزیں۔ اب آئٹم 10-20 ہیں، اب آدمی جہاں سے بھی لے کے آئے گا ایک لقمے کی چیز تو لانے سے رہا، پلیٹ میں لے کے آتا ہے باقاعدہ۔ اور اگر دیکھا جائے تو ایک بار میں اتنے لے آتا ہے کہ آدمی کھائے تو اسی میں پیٹ بھر گیا اس کا، لیکن 20 آئٹم ہیں تو کھانے سارے ہیں اس کو، اور دھکا مکی کر کے جائے گا ضرور۔ اب حال کیا ہوگا کہ وہاں سے بھر کے لائے گا، یہاں چیک کرے گا، پھر پیٹ میں درد ہوگا کہ نہیں، ہو سکتا ہے بریانی ٹھیک نہیں ہے، تہاری اچھی ہوگی۔ اب پلیٹ کو پھینکے گا، تہاری لینے جائے گا، وہاں جا کے اس کو کھائے گا، ایک لقمہ مارے گا، دھکا مکی میں بھر کے لایا تھا پلیٹ، اب اسے دیکھے گا کہ بھئی یہ تو جو ہے ٹھنڈی ہو رہی ہے، نہیں بھائی نہاری گرم ہے، وہاں کو بھاگے گا۔ اب پلیٹ میں اسے بھر کے لائے گا، پھر دیکھے گا کہ بھی تو حلیم رہ گیا، یا اسٹو بڑھیا ہو رہا، پڑوسی نے بتا دیا، کھانے والے نے کہ اسٹو بڑھیا ہو رہا، اٹھایا اسے پھینکا، اسٹو لینے بھاگے۔ یہ حال ہے، ایک آدمی 10 پلیٹ بدل رہا، سکون سے کھا ہی نہیں رہا۔ فطرت نہیں انسان کی، ایک چیز سے سیراب نہیں ہوتا، مختلف چیز، کوئی سی میں رہ جا، یہ ذہن میں بات رہتی ہے، کوئی سا آئٹم اگر تو نے نہیں کھایا تو یہ سمجھی ساری چیز تیری لٹ گئی۔ کون سی ایسی بڑی نعمت تھی جس سے تو رہ گیا؟ نماز میں نہیں سوچے گا کہ 2 رکعت تیری رہ گئی یا نفل تیری رہ گئی ہیں، سنت تو نے چھوڑ دی، اس میں نہیں سوچے گا، یہاں ضرور سوچے گا کہ کوئی سا آئٹم نہ رہ جائے بھائی، یہ سمجھو فرض چھوٹ گیا ہو۔ ہائے افسوس، افسوس، ہائے اس مسلمانوں پہ افسوس۔ ایک سنت ادا کروانے کے لیے صرف سنت تھی ولیمے کی، ولیمہ کرنا سنت تھا، 1000 آدمی کی سنتوں کو جو ہے چاقو پھروا دیا۔ 1000 آدمی جو بیٹھ کے کھا سکتے تھے ان کی سب کی سنت خراب کر دی۔
اس کا گنہگار کون ہوگا بھائی؟ ولیمے کی ایک سنت ادا کر رہا، 1000 آدمیوں کی سنت ختم کروا دی تم نے، اور 1000 آدمیوں کا یا 2000 آدمیوں کو کھانا ہے تو 300-400 آدمیوں کا پھک جائے گا، بران پڑا ہوا۔ ان غریبوں کے بارے میں سوچو جن کو وقت پہ کھانا نہیں ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ عجیب و غریب ہیں جن کو ایک وقت کی روٹی نہیں مل رہی، کیا حال ہے ان لوگوں کا؟ ہماری کھانے جہاں چل رہے ہیں وہاں غریب مانگنے کے لیے آ جائے، اسے ایک لقمہ دینے کو تیار نہیں ہے، تانے دے دے کے اسے بھگاتے ہیں۔ وہ غریب عورتیں یا غریب بچے آتے ہیں، انہیں گھسنے نہیں دے گا کوئی، وہاں تمہاری فرائی دنیا بھر کی فکر ہے پیروں میں، وہاں تمہارے اسٹوکور میں دنیا بھر کے فکریں ہیں، پلیٹوں میں ضائع ہو رہے ہیں، کئی 100 روپے کلو کی چیزیں تمہاری فکر ضائع ہو رہی ہیں، ڈسٹ بین میں گر رہی ہیں، وہ کوڑے دان پہ جا کے گرے گی۔ اس غریب کے لیے نہیں ہے ایک لقمہ بھی؟ اللہ تعالیٰ تمہارے رحمت نازل کرے گا؟ یہ کیسی رحمت آئے گی؟ جب ولیمے میں یہ حال ہو گیا، نکامی ڈرامہ ہوا دنیا بھر کا، کھڑے ہو کے کھانا اور دنیا بھر کے ڈی جے گاجے سب ہوئے ہیں، تو پھر تمہاری اولاد کہاں سے ہوں گی اچھی؟ کہاں سے نیک اولادیں پیدا ہوں گی؟ بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ ایک مختصر سی بات بتا دیتا ہوں میں کہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو جو دعائیں یاد نہیں ہے نا، اسلام کے بارے میں جانتے نہیں ہے نا، تو جو دعائیں یاد نہیں ہے نا، تو خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اگر بیوی سے آدمی ہم بستری کرے گا اور دعا نہ پڑھی ہو شروع میں، تو اس سے آنے والی جو نسل ہوگی اس پر شیطانیت کے اثرات پورے ہوں گے۔ علماء نے بڑی بڑی عجیب باتیں لکھی ہیں کہ اگر انسان دعا نہ پڑھے تو ایسا بھی ہے کہ شیطان اس کے خاص حصے پہ بیٹھ کے بیوی کے ساتھ میں ہم بستری ہوتی ہے۔ اور بڑھ کے بتاؤں کہ اگر انسان الٹی سیدھی حرکتیں کر کے اور جو ہے اس سے اگر اولاد پیدا ہوتی ہے، خاص طور سے عورت اگر جو ہے کسی حال سے نماز معاف ہے اس پہ، اس وقت میں اگر کسی کوئی انسان جو ہے اپنی بیوی سے مل لیتا ہے تو پھر اس سے جو ہے ہجڑ پیدا ہوتے ہیں۔ کیا ہوگا؟ دین کا جنازہ نکال دیا، سنت کا جنازہ خود نے نکالا ہزاروں کا نکلوا دیا۔ کہاں سے رحمتیں آئیں گی بھائی؟ نہ غریبوں کو بھول لے آپ جن کا حق ہے ہمارے اوپر، مالداروں پر حقوق ہیں غریبوں کے غربا کے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے کہ مال دیا تھا غریبوں کو خرچ کرنے کے لیے کیوں نہیں کیا تم نے؟ صدقہ کیوں آیا؟ زکوٰۃ کیوں آئی؟ ان غریب غربا کا تو حصہ ہے، وہ ان کے تو حق ہے، وہ نہیں دیں گے تو پھر کیا ہوں گے؟ اور ایسی ڈی جے گاجے ساری چیزیں ہوں گی، اولاد پھر نسل کیسی ہوگی ہماری؟ اللہ رحم کرے۔ اس لیے درخواست ہے کہ اب اپنی شادی اگر کرے تو سمپل کریں نکاح، اور اس آفت سے اس بدعت سے بچیں۔ دنیا بھر کے کھانے جو ہے نہیں، 1-2 کھانا مناسب دیں اور بیٹھ کے کھلائیں، سنت پر صحیح معنی میں عمل کریں۔ اللہ تعالی ہمارے پھر نکاحوں میں برکت دے گا، اولادوں میں برکت دے گا، ہمارے کھانوں میں برکت دے گا۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔